طائف کے مشہور گرین ماؤنٹن پارک میں پیش آنے والا واقعہ اس وقت ہر طرف زیر بحث ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ فیملیز کے ساتھ آ کر تفریح کرتے ہیں، لیکن چند دن پہلے یہاں ایک الیکٹرک رائڈ اچانک ٹوٹ کر زمین پر آ گری۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر واقعے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ اس نے نہ صرف انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا، بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ تفریحی مقامات پر حفاظت کے دعوے اکثر کاغذی حد تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اگر اس دن حالات ذرا مختلف ہوتے تو نقصان ناقابل تلافی بھی ہو سکتا تھا۔ اس حادثے کے بعد سامنے آنے والی معلومات حیران کن ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس رائڈ میں ٹیکنیکل مسائل کا خدشہ کئی ماہ بلکہ برسوں پہلے ظاہر کیا جا چکا تھا۔ کچھ کارکنوں اور مقامی افراد نے انتظامیہ کو بار بار وارننگ دی کہ اس کے میکانزم میں خرابی ہے اور اس کی ریپیئرنگ کسی ماہر کمپنی سے کرائی جائے، لیکن بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا۔ اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ پارک میں کئی بار ٹوٹ پوٹ کی مرمت عام لوکل ورک شاپس یا ویلڈنگ شاپ سے کروائی جاتی تھی، حالانکہ ایسی مشینری کے لیے خصوصی ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ چند برس پہلے ایک مشہور سوشل میڈیا شخصیت نے کھلے عام اس پارک کی سیفٹی پر سوال اٹھائے تھے اور حکام جو ہے ان کو وارننگ دی تھی کہ اگر چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہتر نہ کیا گیا تو بہت بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ وارننگ اگنور کر دی گئی۔ اب جب رائڈ گر چکی ہے تو ان تمام غفلتوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تیزی سے گرو کر رہی ہے، مگر ساتھ یہ حکومت واضح کر چکی ہے کہ حفاظت کے معاملے میں کوئی کنسیشن نہیں دی جائے گی۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسی ہے اگر سسٹم میں کسی سطح پر غلطی ہو، چاہے وہ کسی بھی شخص کی طرف سے ہو، اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہ تمام افراد اور ادارے جو اس رائڈ کی سیفٹی کلیئرنس اور لائسنسنگ میں شامل تھے اب جواب دہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، چاہے آپ سعودی عرب میں ہوں یا کسی اور ملک میں، اگر آپ کسی رسپانسبلٹی والے منصب پر فائز ہیں تو اپنے فیصلوں اور کارروائیوں کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔ زبانی ہدایات اور غیر رسمی معاہدوں پر بھروسہ نہ کریں۔ جو بھی کام کریں تحریری اجازت اور وضاحت کے ساتھ کریں تاکہ کل کو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو۔ آخر میں یہ ضروری ہے کہ تفریحی مقامات کی انتظامیہ نہ صرف اپنی سروسز کو بہتر بنائے بلکہ ہر مشین اور رائڈ کی باقاعدہ انسپیکشن اور مینٹیننس بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ یہ حادثہ خوش قسمتی سے کسی کا جان کا زیاں نہیں لایا، لیکن ایک وارننگ ضروری ہے۔ اگر حفاظتی اقدامات کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو اگلی بار نتائج اتنے نرم نہیں ہوں گے۔ حفاظت چاہے کسی بھی صنعت یا شعبے میں ہو ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت کئی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔